بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ایک روایت میں ہے کہ جب ذوالقرنین اسکندریہ کی تعمیر سے فراغت پا چکے اور اس کو خوب مستحکم بنا دیا تو آپ نے وہاں سے کوچ فرمایا اور چلتے چلتے آپ کا گزر ایک ایسے صالح قوم پر ہوا جو راہ حق پر گامزن تھی اور ان کے جملے امور حق پر مبنی تھی اور ان میں اوصاف حسنہ بدرجہ کمال موجود تھے۔ روزمرہ کے امور عدل اور ہر چیز کے مساوی تقسیم انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا، آپس میں صلہ رحمی، حال و کال ایک، ان کی قبریں ان کی دروازوں کے سامنے، ان کے دروازے غیر مقفل، نہ ان کا امیر اور قاضی، نہ آپس میں امتیازی سلوک، نہ کسی قسم کا لڑائی جھگڑا، نہ گالی گلوچ اور نہ کہہ بازی، نہ رنج و غم، آفات و سماویہ سے محفوظ، عمر دراز، نہ ان میں کوئی مسکین اور نہ کوئی فقیر۔ ذوالقرنین کو یہ حالت دیکھ کر بہت تعجب ہوا اور کہنے لگے کہ تم لوگ مجھ کو اپنے حالات سے مطلع کرو، کیونکہ میں تمام دنیا میں گھوما ہوں اور بے شمار بحری اور بری اسفار یعنی سفر کی جمع کیے ہیں، مگر تم جیسی صالح قوم اور کوئی مجھے نظر نہ آئی۔ ان کے نمائندے نے کہا کہ آپ جو چاہے سوال کرے، میں ان کے جواب دیتا ہوں۔ ذوالقرنین: تمہاری قبریں تمہارے گھروں کے دروازوں کے سامنے کیوں ہے؟ نمائندہ قوم: ایسا ہم نے عمدن اس لیے کیا ہے تاکہ ہم موت کو نہ بھول جائے، بلکہ اس کی یاد ہمارے دلوں میں باقی رہے۔ ذوالقرنین: تمہارے دروازوں پر قفل کیوں نہیں ہے؟ نمائندہ: ہم میں سے کوئی مشتبہ نہیں، بلکہ سب امانت دار ہیں۔ ذوالقرنین: تمہارے یہاں امرا کیوں نہیں ہے؟ نمائندہ: ہم کو امرا کی حاجت نہیں ہے۔ ذوالقرنین: تمہارے اوپر حکام کیوں نہیں ہے؟ نمائندہ: کیونکہ ہم آپس میں جھگڑا نہیں کرتے جو حکام کی ضرورت پیش آئے۔ ذوالقرنین: تم میں مالدار لوگ کیوں نہیں ہے؟ نمائندہ: کیونکہ ہمارے یہاں مال کی کثرت نہیں ہے۔ ذوالقرنین: تمہارے یہاں بادشاہ کیوں نہیں ہے؟ نمائندہ: ہمارے یہاں دنیاوی سلطنت کی کسی کو رغبت نہیں۔ ذوالقرنین: تمہارے اندر اشراف کیوں نہیں؟ نمائندہ: کیونکہ ہمارے اندر تفاخر کا مادہ ہی نہیں۔ ذوالقرنین: تمہارے اندر اختلاف کیوں نہیں ہے؟ نمائندہ: کیونکہ ہمارے اندر صلح کا مادہ بہت زیادہ ہے۔ ذوالقرنین: تمہارے یہاں آپس میں صلح کا جھگڑا کیوں نہیں؟ نمائندہ: ہمارے یہاں حلم و بردباری کوٹ کوٹ کر بر دی گئی ہے۔ ذوالقرنین: تم سب کی بات ایک ہے اور طریقہ راست ہے۔ نمائندہ: یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم آپس میں نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ دھوکہ دیتے ہیں اور نہ غیبت کرتے ہیں۔ ذوالقرنین: تمہارے سب کے دل یکساں اور تمہارا ظاہر اور باطن بھی یکساں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ نمائندہ: اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب کی نیتیں صاف ہے، ان سے حسد اور دغا نکل گئے ہیں۔ ذوالقرنین: تم میں کوئی مسکین اور فقیر کیوں نہیں ہے؟ نمائندہ: کیونکہ جو کچھ ہمارے یہاں پیدا ہوتا ہے ہم سب اس کو برابر تقسیم کر لیتے ہیں۔ ذوالقرنین: تم لوگوں کی عمر دراز کیوں ہے؟ نمائندہ: کیونکہ ہم سب ایک دوسرے کے حق کو ادا کرتے ہیں اور حق کے ساتھ آپس میں انصاف کرتے ہیں۔ ذوالقرنین: تم باہمی ہنسی مذاق کیوں نہیں کرتے؟ نمائندہ: تاکہ ہم استغفار سے غافل نہ ہو۔ ذوالقرنین:
تم غمگین کیوں نہیں ہوتے؟ نمائندہ: ہم بچپن سے بلا و مصیبت جھیلنے کے عادی ہو چکے ہیں، لہذا ہم کو ہر چیز محبوب اور مرغوب ہو گئی ہے۔ ذوالقرنین: تم لوگ آفات میں کیوں مبتلا نہیں ہوتے جیسا کہ دوسرے لوگ ہوتے ہیں؟ نمائندہ: کیونکہ ہم غیر اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے اور نہ ہم نجوم وغیرہ کے معتقد ہیں۔ ذوالقرنین: اپنے آباء و اجداد کا حال بیان کرو، وہ کیسے تھے؟ نمائندہ: ہمارے آباء و اجداد بہت اچھے لوگ تھے، وہ اپنے مساکین پر رحم کرتے اور جو ان میں فقیر ہوتے ان سے بھائی چارہ کرتے، جو ان پر ظلم کرتا ان کو معاف کرتا اور ان کے ساتھ بردباری کا معاملہ کرتے، آپس میں صلہ رحمی کا معاملہ کرتے، نماز کے اوقات کی حفاظت کرتے، اپنے وعدوں کو پورا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہر کام درست کر رکھے تھے، اور جب تک وہ زندہ رہے ان کو اللہ تعالیٰ نے آفات سے محفوظ رکھا، اور اللہ نے اب ان کی اولاد یعنی ہم کو بھی انہی کے نقش قدم پر ثابت قدم رکھا۔ یہ سب باتیں سن کر ذوالقرنین نے کہا، اگر میں کسی جگہ قیام کرتا تو تمہارے پاس کرتا، لیکن اللہ کی طرف سے مجھے کہے قیام کی اجازت نہیں، اس لیے معذور ہوں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔